اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. صدق اللہ العلی العظیم. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. فرد پیغمبر ولی رہبر و رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جس نے اس جہاں کو بنایا اور اس کو چلانے کا ذمہ اٹھایا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ہوا کے جھونکوں سے زیادہ، بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب. درود و سلام آپ کا دو جہاں حبیب کبریا، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المسلمین، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. حضرات، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نہ تم عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی. اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. شرک کے بھی کئی طبقات ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. اور شرک کرنے والے لوگوں کی بھی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے شرک کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر بھی شرک کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. بس سن لیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا انسان جب تک لا الہ الا اللہ کے مطابق اس کا عمل نہ ہوگا. پڑھتے تو سبھی لا الہ الا اللہ ہے، مگر حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے در بدر پھرتے ہیں. اور نیک اعمال کی بات، نیک اعمال ابو جہل بھی کرتا تھا. ابو جہل حاجیوں کی خدمت کرنے والا، حاجیوں کے گھوڑوں کو پانی پلانے والا، حاجیوں کو ستو پلانے والا، نیک اعمال تو ابو جہل بھی کیا کرتا تھا. اور مشرکین مکہ بھی نیک اعمال کیا کرتے تھے. جب کعبے کی تعمیر ہوئی اللہ کے نبی کے دور میں، اور جب میٹنگ ہوئی وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ کسی بھی کا بھی حرام کو روپیہ مسجد میں نہیں لگایا جائے گا. کعبے کی تعمیر میں حرام کا روپیہ نہیں لگایا جائے گا. جس کی حلال کی کمائی ہوگی بس اسی کا روپیہ لگایا جائے گا. اس وقت مشرکین میں ابو طالب بھی موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا، اور بھی بڑے بڑے مشرکین موجود تھے. سب نے محنت کی، مزدوری کی، اپنی حلال کی کمائی کعبے کے بیت میں جمع کروائی کہ اللہ ہمیں ان کا اجر دے. شرک تو کرتے تھے لیکن نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے. مسجد بنا دینا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. مسجد بنانے والے کو اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں سنائی ہیں. انہوں نے بھی مسجد بنوائی، مشرکین نے بھی. اور کون سی مسجد؟ کعبہ.
دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مسجد تعمیر کروائی. اس میں سب لوگوں نے محنت کی, مزدوری کی. جس کو پتا تھا کہ میری حرام کی کمائی, اس نے اپنی حرام کی کمائی سے روپیہ نہیں دیا. محنت کی, مزدوری کی. محنت مزدوری کرنے کے بعد انہوں نے اپنی حلال کمائی مسجد کی تعمیراتی کام میں لگائی. انہوں نے اتنی محنت کرنے کے بعد کہ ابو جہل یا ابو طالب جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا, کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. شرک کرتے رہے میرے پیغمبر کے, اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے رہے, اور میرے پیغمبر پہ ایمان نہیں لے کے آئے. صرف اور صرف نیک اعمال کر لینے سے, مسجد بنوا لینے سے, اکیلی نماز پڑھ لینے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اس کلمے کا بھی اثر ہوا کرتا ہے. جس طرح میرے پیغمبر نے اپنے چچا کو کہا تھا نا آخری بار کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے, کل قیامت کا دن ہوگا, میں اللہ سے جگر کے بھی تجھے جنت میں لے جاؤں گا. میرے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ سے جگر کر بھی یہ کام کروا لوں گا, وہ بھی اپنے چچے کی باری. لیکن چچا نے کلمہ نہ پڑھا. اور جو ایمان لے کے آئے, مسلمان ہو گئے, انہیں بھی اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے بار 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 تاکید کر کے یہ کہا کہ شرک نہیں کرنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے جو 10 نصیحتیں کی تھی نا, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شرک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ شیئا اور قتلتا اور حرکتا, اے معاذ بن جبل کبھی شرک نہ کرنا. خواہ تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا. وہ جو 7 چیزیں میرے پیغمبر انسان کو, مسلمانوں کو, صحابہ کو بتلائیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیا کرتی ہیں. ان میں سے ایک سب سے پہلے نمبر پہ شرک ہی تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کیا تب جب میرے پیغمبر نے یہ بات کہی آگے سننے والے کفار تھے, مشرکین تھے؟ نہیں, وہاں پہ سننے والے صحابہ کرام تھے. میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کو کہا تھا صحابہ شرک نہیں کرنا, اگر شرک کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ہم کس بات کی مولی, ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس شرک کرنے کی وجہ سے ہمارے کاروبار دیکھیے, لوگوں کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے, نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے, لیکن رزق میں برکت نہیں. کی وجہ ہے, کیا وجہ اس کی؟ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنی حاجتیں اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. کیا اللہ دعا نہیں قبول کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر, اگر ساری کائنات ایک میدان میں کھڑی ہو جائے, ساری کائنات, اور مجھ سے مانگنا شروع کر دے, میں ایک سے پوچھوں اس کی طلب, ایک انسان ساری کائنات کا اپنی ہر طلب میرے سامنے رکھے, میں اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا کر دوں. آپ سب کو پتہ ہے نا کہ انسان کی طلب کبھی چھوٹی نہیں ہوا کرتی, کبھی بڑھتی نہیں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ایک میدان میں کھڑی ہو جائے, اپنی طلب کرے, میں اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا کرتا جاؤں. جب میں ساری کائنات اس کی مرضی کے مطابق عطا کر دوں نا, پھر بھی میری رحمت میں, میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنی کمی ایک سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد آتی ہے. اندازہ لگا دیجیے سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو دینے کے بعد سمندر میں کیا کمی آئے گی. میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہے. اگر اللہ اتنے خزانوں والا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی. اور صرف شرک مزاروں پہ نہیں ہوا کرتا, شرک درباروں پہ نہیں ہوا کرتا, بتوں کے سامنے نہیں ہوا کرتا. میرے پیغمبر کی زندگی میں بھی صحابہ بھی ایسی غلطی کر دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت ابو طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے پیغمبر کے پاس آئے ہیں، بہت پریشان ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو طفیل کیا ہوا تجھے، تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی مجھے ایک خواب آیا ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس خواب نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے. میرے پیغمبر پوچھتے بتا ابو طفیل تجھے کیا ہوا ہے، کون سا ایسا خواب ہے جس نے تجھے پریشان کر دیا ہے؟ کہنے لگے میں رات کو سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھے اٹھا کے ایک چٹگل میدان، کھلے میدان کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں آگے گیا، وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ایک قوم بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں. میں نے ان لوگوں سے سوال کیا آپ کون؟ کہنے لگے ہم یہودی ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے ان سے سوال کیا اے یہودیوں کس چیز نے تمہیں گمراہ کر دیا، کس چیز نے تمہیں گمراہ کر دیا کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ پڑے؟ اللہ کا نہ بیٹا نہ اولاد نہ والدین، تمہیں کس چیز نے اس طرح گمراہ کر دیا کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ پڑے؟ انہوں نے آگے سے سوال کیا ابو طفیل چھوڑ ہماری بات، تمہیں تو اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کا ایمان دیا ہے نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اسے محمدیہ سے پیدا کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے امت کو کیا ہو گیا ہے، تم کیوں کہتے ہو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ چاہیں گے، انشاءاللہ انشاء محمد، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا یا وہی ہوگا جو محمد چاہے گا، تمہیں کیا ہوگا، تم کیوں شرک کرتے ہو؟ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ان کا جواب نہیں دے سکا. ان آدمیوں نے مجھے لیا پھر آگے چلے گئے، خلاصہ میدان آیا، پھر وہاں پہ لوگ دیکھے، ہم نے پھر پوچھا ان لوگوں سے کہ تم کون؟ وہ کہنے لگے ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ تمہیں کس چیز نے گمراہ کر دیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ پڑے؟ اللہ کے نبی جی انہوں نے مجھ سے پھر یہی سوال کیا کہ امت محمدیہ سے پیدا ہوئے ہو، اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب پیغمبر تمہیں دیا ہے، تم اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی شرک کرتے ہو، اتنی اعلیٰ آپ کی امت ہے. اللہ کے نبی جی میں اس کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکا. اللہ کے نبی نے بھی حضرت ابو طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دیا، کہا چلے جائے بعد میں کرتے ہیں. نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد اللہ کے نبی نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، وہاں پہ فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں، خبردار 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 آج کے بعد کوئی ایسا نہیں کہے گا. جس نے کہنا وہ یہ کہے گا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں بھی شرک کا رد کیا. کن کو سمجھایا؟ صحابہ کو کہ شرک نہیں کرنا. آج اگر ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، مطلب ہے کہ ہمارے اندر عقل موجود نہیں ہے. میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کلمے سے منع کر دیا کہ جو میں چاہوں گا نا وہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اگر پیغمبر کے چاہنے سے وہ نہیں ہو سکتا تو آج کل کے باپے کیا کر سکتے ہیں؟ جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں مزاروں پہ، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پیغمبر تو زندہ تھے، پھر بھی میرے پیغمبر نے منع فرمایا کہ آج کے بعد کوئی ایسا نہیں کہے گا. اگر ہم سوچتے، ہم ایسی باتیں کرتے، ہم تو یہاں پہ دلیلیں نکال لیتے نا کہ اللہ کے نبی کا ہم اس لیے نام لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے گا. کیا صحابہ کو یہ باتیں نہیں آتی تھی؟ ہم سے کم علم والے تھے صحابہ، زیادہ علم والے تھے، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے صحابہ کو منع کیا کہ آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور وہی ہوگا جو محمد چاہے گا. ایسا نہیں ہونے والا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہی میری زندگی میں بھی وہی ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ان امت والوں کو کہہ دیجئے کہ میں اپنی زندگی میں بھی کوئی اختیار اپنے بارے نہیں رکھتا، میرے پیغمبر بھی حاجت روا نہیں، تو ہم لوگوں کو حاجت روا سمجھنے لگ پڑے، ہم لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا شروع کر دی، اور اللہ کے نبی نے بار 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 صحابہ کو یہی بہت تلقین کی۔ ہاں اگر شرک سے بندہ ہٹے نا، ایک مرتبہ پریشانی ضرور آتی ہے توحید پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو پریشانی آئی آگ میں سن کے، پہلے بعد میں تو اللہ رب العالمین نے وہ آسانی بنا دی نا، پہلے تو پریشانی تھی، وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں، کس وجہ سے؟ صرف توحید کی وجہ سے۔ آج آنے والے 25 دسمبر آنے والے ہیں، یہ سب تاج حضرات بیٹھے ہیں، ہمیشہ اکثریت کے اندر تاج حضرات سے سننے کو ملتا ہے کہ ہماری دکان پہ وہ عیسائی بھی آتا ہے، ہماری دکان پہ وہ شیعہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، ہماری ان سے اس موضوع پہ بحث ہوئی، اس موضوع پہ بحث ہوئی۔ عیسائیوں کو ایک سوال کا جواب عیسائی نہیں دے سکتے۔ اگر انہیں پوچھ لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی تھی، اگر وہ کہیں 25 دسمبر کو، اس کی دلیل نہیں دے سکتے۔ یہ ان کو پتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی نا، تو تب وہ کہتے ہیں کہ رات کو بکریاں چرانے والے باہر کے علاقوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کے اندر لوگ باہر کے علاقوں میں بکریاں چرایا نہیں کرتے، لوگ اپنے گھروں میں یا جہاں پہ بکریوں کو باندھا جائے وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتے، رات کو چرایا نہیں کرتے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بائبل کا مفسر آدم کلارک لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ستمبر میں ہوئی تھی۔ نومبر سے لے کر فروری تک بکریوں کے چرواہے ان کو رات کو گھر میں لے کے آ جایا کرتے ہیں، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو تب تو رات کو بکریاں چروایا کرتے تھے نا لوگ۔ اور دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شرک کرتے ہیں نا، آپ عیسائیوں کو پوچھ لینا کہ ان کا خدا کون ہے، وہ خدا تو کہتے ہیں مگر خدا کو خدا نہیں کہتے، وہ خدا کہہ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے ہیں خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا کرتے ہیں۔ اس لیے 25 دسمبر کو یہ شرک کا دن مانا جاتا ہے نا، شرک کرتے ہیں، وہ بہت بڑا شرک، اخیر کا شرک۔ ہمارے اندر مسلمان بھی ایک دوسرے کو مبارک دیا کرتے ہیں، بلا مزاق پہ دیا کرتے ہیں نا، تجھے تیرا دن بڑا دن مبارک ہو، تجھے تیرا دن بڑا دن مبارک ہو۔ یہ شرک نہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ مشرکین کا دن ہے، مشرکین ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر بھی اس چھوٹی سی بات سے شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی گناہ کو معاف کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، جب تک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک پردہ نہ ہو جائے۔ جب اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک پردہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی پردے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب انسان شرک کر لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایسی مبارک بات دینے سے اللہ اور اپنے بندے کے درمیان پردہ کروا لیں گے تو بتاؤ ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔